درجہ سادسہ کے عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الا بأبی من کان ملکا وسیدا وآدم بین الماء والطین واقف فذاک الرسول الابطح محمد له في العلا مجد تلیف وطوارف أتى بالزمان السعد في آخر المدى وكان له في كل عصر مواقف أتى لانكسار الدهر يجبر صدعه فأثنت عليه ألسن وعوارف أتى لانكسار الدهر يجبر صدعه فأثنت عليه ألسن وعوارف إذ رام أمرا لا يكون خلافه وليس لذلك الأمر في الكون صارف۔ وللہ در القائل، اور کہنے والے کا کمال اللہ کے لیے ہے، کہنے والے کی حسن و خوبی اللہ کے لیے ہے۔ الا یہاں پر حرف تنبیہ ہے، تو آئیے اس کو پڑھانے سے پہلے ہم اختصاراً عروضی جائزہ لیں، اور اختصاراً عروضی جائزہ لے کر کے جلدی سے پھر آگے بڑھتے ہیں۔ تو یہ اشعار بحر طویل میں ہے، اور یہ ثانی الطویل ہے۔ ثانی الطویل اس لیے کہ اس میں ضرب دوم ہے، اس لیے کہ اس کا ایک عروض ہے اور 3 ضربیں ہیں۔ اس کا جو عروض ہے یہاں پر مقبوض ہے، مقبوض کا مطلب 5واں ساکن اس میں محذوف ہے، اور اس کی جو ضرب ہے وہ بھی مقبوض ہے۔ تو گویا اس بحر کا عروض اور ضرب دونوں ایک ہی ہیں، ایک جیسی ہیں، اور اس کے 8 تفعیلیں ہیں، ایک مصرع میں 4، ایک مصرع میں 4، اور وہ تفعیلیں یہ ہیں: فعول، مفاعیل، فعول، مفاعل، فعول، مفاعیل، فعول، مفاعل۔ کیونکہ عروض میں اور ضرب میں مفاعیل نہیں کہیں گے، مفاعل، کیونکہ 5واں ساکن وہاں پر محذوف ہے۔ اور اس میں قبض ہوتا ہے، قبض کا مطلب 5واں ساکن کو حذف کرنا۔ تو مصرع اول کا پہلا تفعیلہ فعول، اس میں قبض ہوگا، تو یہ پہلا تفعیلہ مقبوض کی صورت میں ہو جائے گا فعول، فعول ہے تو فعول ہو جائے گا۔ اور دوسرا تفعیلہ مفاعیل، یہ قبض کی صورت میں ہو جائے گا مفاعیل، مفاعیل، یہ مقبوض ہوں گے اس وقت۔ تو تفعیلیں یاد رکھیں: فعول، فعول، مفاعیل، فعول، مفاعل۔ اس کے جو عروض ہے اس میں یا نہیں، فعول، مفاعیل، فعول، مفاعل۔ اب ترتیب کریں پہلے شعر کی: الا بأبی من کان ملکا وسیدا وآدم بین الماء والطین واقف۔ دیکھیے، الا بأبی، الا بی، فعول، الا بی، فعول، تو پہلا ہی جو اس میں تفعیلہ ہے وہ غیر متغیرہ نہیں ہے، متغیرہ ہے مقبوض کی صورت میں۔ ابی من کا، ابی مفا من عی کا لن، مفاعیل،
یہ دوسرا جو تفعیل ہے یہ غیر متغیرہ ہے. مل، ہاں کا تو ہو گیا، نا مل یہ ہو گیا کا، نا مل کا تو یہ ہو گیا فعول. فعول یہ تیسرا تفعیل ابھی غیر متغیرہ ہے. وسیدہ مفاعل. مصر اول کی تختی ہو گئی. دوسرے مصر کی تختی سماعت کریں. وہ آدم بین الماء، و آ یہ ہو گیا فعو، و آ دمو، و آدمو بئی تو و آدمو تو پہلا ہے فعول تو فعول و آدہ یہاں تو ہو گیا فعول. گویا یہ صیغہ بھی جو ہے یہ فعول جو ہے یہاں پر مقبوض ہے، متغیرہ ہے. تو وہ آدہ یہاں تک ہو گیا فعول. ما بئی نل تو ہو گیا ما بئی مفا نل عی مال. تو ما حمزہ سے پہلے جو الف ہے یہاں تک ہو گیا مفاعیل. تیسرا اب تفعیلہ دیکھیں. فعول وتی وت وتی یہ ہو گیا ہاں اوت، کیونکہ اوت فعوتی فعول اوتی فعول. تیسرا تفعیلہ غیر متغیرہ. نواقف مفاعل. ٹھیک ہے، تو پہلے مصری کی جو ہے تختی ہو گئی اور باقی جو اشعار ہیں ان کی تختی خود کر لینا. یہ تختی بھی سمجھنا ضروری ہوتا ہے. اگر کسی نے پوچھ لیا عربی پڑھ لیا اور اس شعر کی تختی کر دو تو کیسے کرو گے تختی؟ اور علم عروض بھی یاد رکھیں عربی ادب کا ایک حصہ ہے. عربی ادب اس کے بغیر، علم عروض کے بغیر نامکمل ہے. الا بابی من کان ملکا وسیدا وآدم بین الماء والطین واقف. ایھا الناس استمعوا ما اقول لكم انی مفتد بأبی و امی و جدی ذلك الرسول الذي كان ملكا وسيدا حين ذاك أن آدم علیہ الصلاۃ والسلام یقف بین الماء والطین. حين ذاك آدم علیہ الصلاۃ والسلام یقف بین الماء والطین. الا بأبی من کان ملکا وسیدا یقال بلغت امکم ہکذا. الا سنو بأبی من کان ملکا وسیدا. بأبی اس میں اصل محاسن بلاغت یہ کہ اس میں ایجاز حذف ہے. وہ ایجاز حذف اس طور پر ہے کہ اس میں مفتدی محذوف ہے اور من جو فعل مفعول ہے. ملکن وسیدہ یہ کانا کا جو ہے اسم ہے اور من جو ہے کانا کی ضمیر اس میں کانا کے ضمیر من کی طرف لوٹ رہی ہے. ملکن وسیدہ یہ خبر ہے. الا بأبی من کان ملکا وسیدا. الا سنو میرے ماں باپ قربان اس معظم نبی پر جو بادشاہ اور سردار تھا. درا حالانکہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام آب و گل کے مابین
کھڑے ہوئے ہیں. کہ آدم علیہ السلام آب و گل کے مابین کھڑے ہوئے ہیں. فذاک الرسول الابطحی محمد لہ فی العلا مجد تلیف و طوارف. محاسن بلاغت اس میں سماعت کریں اور حل لغات. ابطحی کی جمع اباطح، جو شہر مکہ کا رہنے والا ہوتا ہے اس کو ابتح بولتے ہیں، بطحہ والا. پتھریلی ویسے اس کا معنی آتا ہے ایسی جگہ، ایسی کشادہ جگہ کہ جس سے جو ہے سیلاب کا گزر ہوتا ہو. سیلاب پہ گزر ہو، اس میں ریت کنکری وغیرہ جو ہے، چھوٹی چھوٹی کنکریاں اور ریت، چھوٹی چھوٹی کنکریاں اور ریت کو جو وہ سیلاب چھوڑ کر کے چلا جائے. یعنی اس میں کنکریاں ہو، چھوٹی چھوٹی جو ہے پتھریاں ہو، ایسی جگہ کو ابتح بولتے ہیں. ایسی کشادہ جگہ کہ جس سے سیلاب کا گزر ہوتا ہو، پھر جو اس میں جو چھوڑ دے وہ سیلاب، چھوٹی چھوٹی پتھریلی اور کنکری، ایسی جگہ کو ابتح بولتے ہیں. اس کی جمع اباہتی آتی ہے. یہ چھوٹی چھوٹی پتھری کنکری مکہ کے اندر سنگلاخ زمین پائی جاتی ہے، اس لیے سرکاروں کہا جاتا ہے بطحہ والا. اور رسول جو ہے یہاں پر موصوف ہے، ابتحی صفت، ابتحی جو ہے صفت ہے، اور محمد جو یہ بدل ہوگا رسول سے. رسول ابتح والے کون ہے؟ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے. الا سربلندی، مجد کی جمع امجاد، عز و شرف، شان بزرگی. تلیت کی جمع آتی ہے تلاد، تلیت کی جمع آتی ہے تلاد. یہاں پر اس کا معنی ہے قدیم، اور تعریف کا معنی ہے یہاں پر جدید. دونوں میں طباق ایجاب ہے. تلیت کا معنی قدیم اور تعریف کا معنی جدید. ان بدون شک ان هذا الرسول الابطحی، ان هذا الرسول الابطحی له مجد وشرف وعز واکرام واکرام بالتواصل في الزمان القديم والراهن، في الزمان القديم والراهن، في الزمان القديم والراهن. أي فذاك الرسول يقال هكذا بلغة أمكم فاستمعوا بلغة أمكم. فذاك الرسول ابطحی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بطحہ والے رسول، وہ بطحہ والے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں، لہو جن کے لیے، مجد تلید و طوارف، جدید و قدیم شان بزرگی ہے سر بلندی میں. بطحہ والے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جن کے لیے جدید و قدیم عز و شرف ہے، جن کو جدید و قدیم عز و شرف حاصل ہے، جدید و قدیم جن کو شان بزرگی حاصل ہے، فی العلا سر بلندی میں. اتا بزمان السعد فی آخر المدى وكان له في كل عصر مواقف. هذا هو الرسول الذي أتى في هذا العالم في آخر الزمان حتى كان له مقامات متشتتة في كل الزمان. حاصل المعنى لهذا البيت إن هذا هو الرسول الذي أتى، الذي جاء في آخر الزمان كابرا عن كابر، أي منتقلا من أصلاب طيبة، من أصلاب طيبة إلى أرحام طاهرة.
ای اتا بزمان السعد فی آخر المدى، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری زمانے میں تشریف لائے، یا سعد کا ترجمہ لگائے تو نیک سرکار نیک بختی کا زمانہ لے کر کے آئے۔ سرکار آخری مدت میں نیک خوش بخت وقت لے کر کے آئے، نیک بخت وقت لے کر کے آئے، نیک بخت زمانہ لے کر آئے، یعنی جب آپ تشریف لائے تو ہر طرف جو خوشحالی پھیل گئی اور نیک بختی کی خوشبوئیں جو ہیں نظر آنے لگی، یعنی فسادات کا دور جو ہے ختم ہو گیا اور لوگوں کے نیک بخت ہونے کا دور شروع ہو گیا۔ وَكَانَ لَهُ فِي كُلِّ عَصْرٍ مَوَاقِفٍ، اور آپ کے لیے ہر زمانے میں مقامات تھے، اور آپ کے لیے ہر زمانے میں مقامات تھے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ نسلم پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتے ہوئے تشریف لائے، نسلاً بعد نسل، پشت در پشت رحم در رحم کے براہم طے کرتے ہوئے آپ اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ اتی لانکسار الدہر یجبر صدعه فاثرت علیہ السن وعوارف، وهو اتی فی هذا العالم عند انکسار هذا الدہر مصلحا ما فی قومه مصلحا ما كان انتشر ما كان عم وانتشر وشاع في قومه من فسادات من فسادات مختلفة ومعاصي شتى وشتى المعاصي، هذا هو الرسول الذي جاء في هذا الزمان، هذا هو الرسول الذي جاء عند فساد الزمان، عند فساد الزمان جابرا ما في قومه من سوء، أي مصلحا ما في قومه من فسادات، حتى أثنى ومدح عليه ثناء ومدحا أهل اللسان والحق والمعرفة، أي ألسنت عليه قلوب عارفة فاستمعوا بلغة أمكم۔ أتى لانكسار الدهر يجبر صدعه، انکسر کو مناتے ہیں ٹوٹنا، دہر کی جمع دہور، جبر یجبرو جوڑنا، صدع مانے شغاف، جبر یجبرو نصر سے، اور صدع مانے شغاف، اثنا یثنی اثنان باب افعال سے تعریف کرنا، اور یہاں پر اجاز اس شعر میں اجاز حذف ہے، اور جو واقعات اس وقت پائے جا رہے تھے ایسے حالات میں سرکار تشریف لائے، جس میں اشارہ بھی ہو رہا ہے زمانے قدیم کی طرف۔ السن لسان کی جمع، عوارف عارفتن کی جمع، یہاں پر اہل لسان اور اہل معرفت یعنی اہل حق مراد ہے۔ السن سے مراد اہل مکہ، اہل عرب۔ عطا آپ تشریف لائے، لانکسار لام جو یہاں پر وقتیہ ہے، عطا آپ تشریف فرما ہوئے، لانکسار الدہر زمانے کی شکستگی کے وقت، آپ تشریف لائے زمانے کی شکستگی کے وقت، یجبرو یہ حال ہے عطا کی ضمیر سے، آپ زمانے کی شکستگی کے وقت تشریف لائے
اس کے شغاف کو، زمانے کے شغاف کو جوڑتے ہوئے، زمانے کے شغاف کو پر کرتے ہوئے، زمانے کے شغاف کو جوڑتے ہوئے، پر کرتے ہوئے. پس آپ کی مدح و ثنا کی اہل لسان و معرفت نے، بس آپ کی مدح و ثنا بیان کی اہل لسان و معرفت نے، یعنی اولیاء کاملین نے، اہل حق نے اور اہل عرب نے. اذ رام امرا لا يكون خلافه وليس لذلك الامر في الكون صارف. أي إن هذا هو الرسول الذي إذا قام بأمر ما هذا هو الرسول الذي كان قام بأمر ما أكسه ما كان عكسه، ما كان عكسه. هذا هو الرسول الذي إذا قام بأمر ما كان عكسه. حتى لا يقدر أحد من الأحاد على تغيره وتبديله وصرفه، أي ليس له استطاع أن يرد ويمنع عما قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم من إرادة، أي ليس له راد ومانع، ليس له راد ومانع أما قصد ورام وأراد. أي إذا رام أمرا لا يكون خلافه، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کا ارادہ فرما لیا، اذا رام امرا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کا ارادہ فرما لیا، لا یکون خلافہ، تو اس کے برخلاف نہیں ہوتا. ولیس لذلک الامر، لیس کا اسم جو صارف ہے اور کون کی جمع اقوان دنیا، اور نہ ہی اس حکم کے لیے دنیا کے اندر کوئی بدلنے والا، نہ ہی اس حکم کو دنیا کے اندر کوئی تبدیل کرنے والا ہے، نہ ہی اس حکم کو، یعنی سرکار نے جو فرما دیا، اور نہ ہی اس حکم کو دنیا کے اندر کوئی بدلنے والا ہے، چینج کرنے والا ہے. تو یہ 5 اشعار ہو گئے، تو یہ کم ہیں، تو یہ جو باقی جو 6 اشعار میں جلدی سے ان کو اردو میں پڑھا دیتا ہوں تاکہ مقدار جو ہے پوری ہو جائے. اور یہ جو اشعار میں پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں یہ اکبر الخفیف میں ہے. اب اس کی میں بحر بتلاؤں، اس کا عروض بتلاؤں، اس کی ضرب بتلاؤں، اس کے تفعیل بتلاؤں، اس کی میں تختی بھی کروں تو وقت جو زیادہ ہو جائے گا. میں انہی کا ترجمہ کر دیتا ہوں، تو آپ بغور سنیں اور تختی جو بعد میں کر دوں گا. اب دیکھیں، وہ محیا، اور اردو میں پڑھا دیتا ہوں، وہ محیا کالشمس من کا مضیء اسفرت عنہ لیلۃ غراء. مضیء جو ہے صفت ہے محیا کی، ٹھیک ہے، اور محیا کے معنی آتے ہیں چہرہ، اور اس میں تشبیہ مرسل مجمل ہے، سرکار کے رخ زیبا کو شمس سے تشبیہ دی ہے. اسفرا یسفرو، روشن و تابناک ہونا. لیلۃ غراء، غراء معنی بابرکت، اور لیلۃ کی یہ صفت ہے اور موصوف اپنی صفت سے مل کر اسفرت کا فاعل ہے. اب دیکھیں، یا رسول اللہ، آپ کا رخ زیبا سورج کے مانند ہے، یعنی آپ کا چہرہ انور سورج کی طرح ہے، آپ کا چہرہ انور، چہرہ اقدس سورج کی طرح. وہ محیا کالشمس من کا مضیء،
یا رسول اللہ آپ کا تابندہ روشن و تابندہ چہرہ سورج کی طرح ہے. اسفرت انو سے انو کی ضمیر سورج کی طرف. جس تابندہ چہرے سے، جس رخ زیبا سے بابرکت رات روشن و تابناک ہوئی. لیلۃ المولد الذی کان للدین سرور بیومہ و ازدہاء. اب یہاں پر سرور جو ہے کانا کا اسم ہے، وہ ازدہاء کا ازدہاء یہ عطف ہے اس کا سرور پر. وہ بیومی کی ہی ضمیر جو لوٹ رہی ہے وہ الذی کی طرف لوٹ رہی ہے. لیلۃ المولد الذی کان للدین سرور بیومی و ازدہاء، یہ پورا مل کر کے الذی کا صلہ ہے، اور موصول اپنے صلے سے مل کر لیلۃ مضاف، اور مولد جو ہے یہ مضاف الیہ. موصوف الذی جو ہے اس کی صفت ہے مولود کی. اب الذی اپنے صلے سے مل کر کے صفت بنے گا مولد کی، اور مولود جو موصوف اپنی صفت سے مل کر مضاف الیہ بنے گا لیلہ کا. لیلہ مضاف سے الیہ سے مل کر مبتدا محذوف کی خبر ہوگی. نہیں ہیا پیدائش کی، وہ پیدائش کی رات وہ رات ہے. لیلۃ المولد الذی کان للدین سرور بیومہ، ترکیب سمجھیں اس کی، بیومہ کی ضمیر الذی کی طرف، یعنی پیدائش کی رات وہ رات ہے کہ جس کے دن میں کیف و سرور اور فرحت و انبساط رونق تھی دین کے لیے. لیلۃ المولدی پیدائش کی رات وہ رات ہے، بیومہ جس رات کے دن میں، پیدائش کی رات وہ رات ہے لیلۃ المولد، پیدائش کی رات وہ رات ہے الذی کان بیومہ جس رات کے دن میں کان سرور کیف و سرور تھا و ازدہاء اور رونق تھی دینی دین کے لیے. ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس رات میں تشریف لائے تو اس کے دن میں مذہب اسلام کے اندر جو ہے مذہب اسلام کو رونق حاصل ہوئی، اور مذہب اسلام کو کیف و سرور حاصل ہوا، رونق جو ہے حاصل ہوئی. یعنی سرکار کی تشریف آوری سے پوری دنیا میں رونق آ گئی، اور ہر طرف جو ہے لوگوں کے چہروں پر کیف و سرور کے اثرات نظر آ رہے تھے. مولد کان منہ فی تعلیل الکفر وبال عدیم وباء، وہ ضمیر جو ہے سرکار کی طرف، یعنی آپ کی پیدائش، اور تعلیل الکفر سے مراد یہاں پر جو ہے صبح صادق ہے، صبح کاذب، صبح کے وقت. وبال علیہم و وباء، آپ کی پیدائش کی رات صبح صادق میں ہوئی، صبح میں ہوئی. آپ کی پیدائش کی رات، آپ کی پیدائش ہوئی. مولد کانا، وہ ضمیر سرکار کی طرف، اور کانا کی ضمیر مولد کی طرف لوٹی ہے، یعنی آپ کی پیدائش ہوئی فی تعلیل الکفری صبح میں، صبح کے وقت. وبال علیہم وباء، اور یہ پیدائش وبال اور وبا تھی کفار پر. حالانکہ سرکار کی ذات جو ہے وہ رحمت بن کر کے آئے، لیکن یہاں پر مراد یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو مکہ کے اندر ایک کوہرام مچا، یہاں تک کہ ایران کا آتش کدہ بجھ گیا، ایران کا شہر صحابہ جو ہے خشک ہو گیا، اور ایران کا جو محل تھا شہنشاہ ایران کا، اس کے اندر زلزلہ جو ہے ایسا آیا کہ اس کے 8 کنگورے جو ہے 14 کنگورے ٹوٹ گئے. وہ مناظر یہاں پر مراد ہے. یوم نالت بوضعہ ابنۃ وہب من فخار ما لم تنلہ النساء، تو لم تنل نالت اس میں طباق سلب ہے، اور اس میں صنعت تلمی ہے، اور نالت کا فاعل جو ہے ابنۃ وہب. اس دن ابنت وہب نے پایا بوضعہ سرکار کو جن کر کے. ابنت وہب کی بیٹی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نالت پایا بوضعہ ان کو جن من فخار، ایسا فخر پایا ما لم تنل النساء، یہ بعد والا جملہ فخار کی صفت ہے، ایسا فخر پایا کہ جس فخر کو کوئی عورت نہ پا سکے. تو حضرت آمنہ نے سرکار کو جن کر کے ایسا عز و شرف
ایسی سربلندی پائی، ایسا مرتبہ علیہ درجہ کبریٰ، ایسا مقام پایا کہ جس مقام جس شرف کو کوئی عورت دنیا میں حاصل نہ کر سکی۔ وَأَتَتْ قَوْمَهَا بِأَفْضَلِ مَا، اور آپ اپنی قوم کے مابین لے کر کے آئیں بِأَفْضَلَ مَا، اس بچے سے بھی حسین و جمیل، احسن ترین خوبصورت بچہ لے کر کے آئیں۔ حملت قبل مریم العذراء، کہ جس بچے کو آپ سے پہلے پاک دامن حضرت مریم لے کر کے آئے۔ یعنی یہاں پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تفوق حاصل ہے، تمام انبیاء کرام پر تفوق حاصل ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائے حضرت